یہ ووٹ ایک رائے شماری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ کی ایک حیثیت یہ امانت ہے، اور قرآن کہتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت اس کے اہل کو دو. اہل کون ہوگا؟ سب سے بڑی اہلیت یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو. آپ علماء کو اپنا امام بناتے ہیں، سب سے قیمتی چیز نماز ہے. آپ اپنی نماز کس کے حوالے کرتے ہو؟ علماء کے. جب نماز تم نے ان علماء کے حوالے کر دی تو یہ امانت دار ہے. اب باقی معاملات بھی ان کے حوالے کرو. آپ اپنے بچے کو کلمہ پڑھاتے ہو، ان کے حوالے کرتے ہو. قرآن پڑھاتے ہو، ان کے حوالے کرتے ہو. نکاح کرواتے ہو، ان کے حوالے کرتے ہو. جنازہ پڑھواتے ہو، ان کے حوالے کرتے ہو. جنت اور جہنم کی بات سمجھتے ہو، ان سے سمجھتے ہو. مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون سا سوال ہوگا، شفاعت کیسے ملے گی، یہ ساری چیزیں ان سے پوچھتے ہو. لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے پھر کہتے ہو جی علماء کا سیاست میں کیا کرو. تو امانت کو صحیح جگہ پر ادا کرو. اور امانت سب سے بڑی امانت، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، بدن پر لباس ہے، اور یہ نماز کی پابندی کرتا ہے، شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیہا. فرمایا سب سے اہم کام گورنروں سن لو، نماز ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی وہ ساری چیزوں کی حفاظت کرے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ ساری چیزوں کو ضائع کرے گا. ان علماء کے بارے میں یہ تو آپ کو اعتماد ہے نا، یہ نماز پڑھتے نہیں پڑھاتے بھی ہیں، اور اپنی نمازیں ان کی حوالے ہم نے کی. قرآن کہتا ہے ام مکناہم فی الارض، اگر ہم تمہیں سلطنت اور اقتدار دے دے، پہلا کام اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. نماز جو پڑھتے نہیں وہ قائم کیا کریں گے؟ جن کو نماز کے مسائل نہیں آتے وہ نماز کا نظام وضع کریں گے؟ جو خود سودی بینکوں کے پیچھے پڑے ہوئے. آج میں ایک کو سن رہا تھا، کہہ رہا تھا جی علماء کہتے اسلامی بینک، ہم پہ کوئی پریشر نہیں ڈالو، تمہیں شوق ہے اسلامی بینکوں کا تم کرو، ہم تو یہی کنونشنل بینک چلائیں گے، تم کوئی نبی تو نہیں ہو. میں نے کمنٹ میں لکھا کہ علماء پیغمبر نہیں ہیں لیکن پیغمبر کے وارث ضرور ہے. علماء پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کے وارث ضرور ہے. اور دنیا میں منمانی کی زندگی گزارنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان تو رب چاہی زندگی گزارے گا. اور ریاست قائم ہونے کے بعد نماز اور زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف یہ لوگ کتنا قائم کرتے ہیں، سینما کو اتنے فنڈ دے دی. دوسری چیز ووٹ وکالت ہے. آپ جس کو ووٹ دے رہے اس کو وکیل بنا رہے ہو. اب آپ اپنا وکیل کس کو بنا رہے ہو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. ووٹ ایک سفارش ہے. آپ اچھے آدمی کی سفارش کرو گے، جتنے اچھے کام کرے گا میرا اور آپ کا اس میں حصہ ہے. غلط آدمی کی سفارش کریں گے، مجھے نوکری مل جائے، میرے چند مفادات پورے ہو جائے. یہ اور اس کی پارٹی کا ایجنڈا اسلام کے خلاف ہے، سیکولر لوبی ہے. مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہوں. وہ جتنے غلط کام اور بل پیش ہوں گے اس میں ہمارا حصہ ہوگا. چوتھی چیز یہ گواہی ہے. آپ سچی گواہی دے رہے ہو یا جھوٹی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکبائر، کبیرہ گناہ کون سے؟ پہلا فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی. آپ یوں بیٹھ گئے اور کہا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی بڑا گناہ. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے شب و روز کیسے گزرے، پھر بھی ہم ووٹ دے کر جھوٹی گواہی نہیں دے رہے. اور اس کی ایک حیثیت مشورہ.
آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے صحیح مشورہ دیتے ہو، ووٹ ایک مشورہ ہے۔ اور چھٹی چیز، اس کو آپ اپنا قاصد بنا رہے ہو، ایمبیسیڈر بنا رہے ہو، ترجمان بنا رہے ہو، ریپریزنٹیٹیو بنا رہے ہو، سفیر بنا رہے ہو، لسان اللجنہ اپنی زبان بنا رہے ہو، تو آدمی اپنا نمائندہ اس کو بنائے جس پر اعتماد ہو۔ قیامت کے دن آپ سے کوئی پوچھے آپ کن کی صف میں جانا چاہو گے، جو وہاں کے لیے پسند ہے وہ آج بھی پسند کر لے۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آخری گزارش یہ ہے کہ الیکشن میں ہر آدمی کمپین چلاتا ہے، کچھ چیزوں کا ہم نے مسلمان اور بطور امتی ہونے کے خیال رکھنا ہے۔ اس الیکشن کمپین میں گانے نہ ہو، بھائی گانا حرام ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اب کچھ پارٹیوں کا ریلی اور جلسہ، کارنر میٹنگ، وہ ہوتی نہیں ہے جب تک، ڈرو نہیں یار کوئی ناراض نہیں ہو، جب تک گانا نہ ہو۔ گانا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی پانی کو اگاتا ہے۔ الجرس مزامیر الشیطان، گانا، ڈول، موسیقی، رقص و سرور، میوزیکل انسٹرومنٹ، یہ شیطان کے آلات ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اپنے آپ کو ایسی کمپین کا حصہ نہ بناؤ جس میں گانا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جس میں گالی ہو، جس میں گالی ہو۔ نمبر 3، جس میں گولی ہو، بولو نمبر 3۔ نمبر 4، جس میں عورتیں اور مرد ہو، عورتیں ناچ رہی ہے، منہ پہ سٹیکر اور جھنڈے لگائے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، 1 گھنٹہ عورت ڈانس کرتی ہے، اس کے بعد اسٹیج پہ آ کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارے خدا کے بندو، کچھ تو خوف کرو۔ جہاں عورت بے حیا نکلتی ہے، فرشتوں کی، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ ان مجلسوں میں جانے والوں، خدا کا خوف کرو۔ کیوں ذاتی مفادات کی خاطر اپنی ایمان کو اور عقیدے کو خطرے میں ڈالتے؟ پھر وہاں بھی نہ جاؤ جہاں پر شور شرابہ ہو، جہاں پر نمازوں کو ضائع کیا جائے، کسی مسلمان کی بے احترامی ہو، کسی مسلمان کی بے اکرامی ہو، اس سے سب نے بچنا ہے۔ کوشش کریں گے، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔